ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ حضرات کے سامنے اسالب الانشاء کا 7واں سبق لے کر آیا ہوں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو اتنا ہی پسند آئے گا جتنا کہ پہلے کے ویڈیوز پسند آئے تھے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بغیر کسی دیری کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قید کل فکرۃ تخطر ببالک عند سنوحها فإذا أفرغت ما في ذهنك رتب هذه العناصر ترتيبا طبيعيا بحسب وجودها كما رأيت في موضوع يوم مطير أو بتقديم الأهم على المهم، ففي مثل فوائد شجرة القطن قدم فوائد القطن ثم فوائد البذور ثم فوائد الحطب۔ تو چلیے سب سے پہلے اس کے مفردات کو حل کر لیتے ہیں۔ قید احد فلانا، قید احد فلانا یقید تقییدا، کسی کے پیروں میں بیڑی ڈالنا، کسی کو مقید کر دینا، کام سے روکنا۔ اور قید العلم بالکتابی، قید العلم بالکتابی، علم کو کتاب میں محفوظ کرنا۔ اسی طرح قید الشیء، قید الشیء فی کذا، قید الشیء فی کذا ای فی دفتر او غیر ذلک، کسی چیز کو کاپی وغیرہ میں نوٹ کرنا، درج کرنا۔ اسی طرح اس کا باب تفاعل سے جب استعمال کریں گے، تقید بکذا، کسی چیز کا پابند ہونا، تقید بکذا، کسی چیز کا پابند ہونا۔ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، سارے گروپ میں شیئر کریں، کیونکہ آپ حضرات کا سپورٹ کرنا ہی ہمیں آگے ویڈیو بنانے پر حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ فکرۃ جمع فکرن، اس کا معنی ہے نیا خیال، سوچی ہوئی کوئی چیز، نئی تجویز، خاص خیال، سارے معنی فکرۃ جمع فکرن کے آتے ہیں۔ خطر الشیء ببال احد، خطر الشیء ببال احد یخطر خطورا، کسی کے ذہن میں کوئی بات آنا، کسی کے دل میں کوئی بات آنا۔ صنع الشیء لاحد یصنع صنعا وصنوعا، کسی چیز کا کسی کے سامنے درپیش ہونا، کسی چیز کا رونما ہونا، کسی چیز کا وجود پذیر ہونا، صنع پیش آنا، کسی چیز کا پیش آنا۔ افرغ احد الشیء یفرغ افراغا، افرغ احد الشیء یفرغ افراغا، کسی چیز کا انڈیلنا، پلٹ دینا۔ اگر کسی نے تحریر کے اندر افرغ ما فی ذہنہ ہی استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس نے اپنی باتوں کو، ساری باتوں کو صفحہ کرتاس کر دیا، لکھ دیا۔ اور اگر تقریری بات چل رہی ہو، یعنی کسی کے سامنے کوئی بات کہی جا رہی ہو، پھر اس میں کسی نے افرغ کا استعمال کیا ہو، اس طرح کا جملہ استعمال کیا ہو، افرغ ما فی ذہنہ، تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس نے اپنے دل کی ساری باتیں بیان کر دی، اس نے اپنے ذہن کی ساری باتیں بیان کر دی۔ رتب احد الشیء یرتب ترتیبا، کسی کا کسی چیز کو مرتب کرنا، منظم کرنا، ترتیب سے رکھنا، کسی چیز کو ترتیب سے رکھنا۔ عناصر عنصر کی جمع ہے، اس کے معنی اجزاء۔ اور حسب یہ اسی طرح استعمال ہوتا ہے، آپ کو اسی طرح استعمال کرنا ہے، قدر کے معنی میں آتے ہیں، اعتبار، قدر وغیرہ کے اس کا معنی ہوتا ہے۔ اور حسب استعمال ہوتا ہے، یعنی سین پر بھی فتحہ ہے، سین پر بھی فتحہ ہے۔ قطن کے معنی روئی جمع اقطان، بذر جمع بذور، بذر جمع بذور بیج، بذر جمع بذور بیج۔ حطب جمع احتاب، حطب جمع احتاب، سوکھی ہوئی لکڑی ایندھن، سوکھی ہوئی لکڑی ایندھن۔ اب اس میں میرے خیال سے کوئی نیا لفظ نہیں ہے، اس لیے اب چلیے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ آپ ہر اس خیال کو جو آپ کے ذہن میں آئے اس کو آتے وقت ہی قید کر لیں، نوٹ کر لیں، قید کر لیں، نوٹ کر لیں۔ لہذا جب آپ نے اپنے ذہن کی ساری باتیں صفحہ کرتاس کر ڈالی تو آپ تمام اجزاء کو اس کے وجود کے اعتبار سے فطری ترتیب دیجیے، جیسا کہ آپ نے یوم مطیر، بارش والے دن کے موضوع میں دیکھا، یا اخص کو خاص پر مقدم کر کے، یا اہم کو مہم پر مقدم کر کے۔ لہذا فوائد شجرۃ القطن جیسے عنوان کے اندر، فوائد شجرۃ القطن جیسے عنوان کے اندر آپ قطن کے، روئی کے فوائد کو پہلے بیان کیجئے، پھر بیج کے فوائد کو پہلے بیان کیجئے، پھر
ایندھن کے فوائد کو بیان کیجیے۔ اشرح هذه العناصر بحسب ترتیبها وعلم ان كل عنصر كموضوع مستقل فاستخرج له عناصر جزئية واشرحها شرحا وافيا۔ شرح الشيء یشرح شرحا وشروحا، کسی چیز کی وضاحت کرنا، تفصیل سے بیان کرنا۔ استقل احد بامرہ، کسی کا خود مختار ہونا، کسی کا مستقل بالذات ہونا۔ شے ہو تو شے بھی مستقل بالذات اور خود مختار ہو سکتی ہے۔ استخرج احد الشیء لاحد یستخرج استخراجا، کسی کا کسی کے لیے کوئی چیز نکالنا، کسی کا کسی کے لیے کوئی چیز نکالنا۔ وفى الشيء يفي وفيا ووفاء، وفى الشيء يفي وفيا ووفاء، اس کا معنی ہوتا ہے مکمل ہونا پورا ہونا، مکمل ہونا پورا ہونا۔ تو وافین کا معنی ہوا مکمل پورا کامل، اس کا معنی ہوا وافین کا معنی کامل پورا مکمل۔ تو چلیے اب اس کا بھی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ان اجزاء کے آپ ان کے ترتیب کے اعتبار سے تشریح کیجئے، اور یہ یاد رہے کہ ہر جز ایک مستقل موضوع کی حیثیت رکھتا ہے، لہذا آپ اس جز کے لیے بھی مختلف اجزاء نکالیں اور اس کی مکمل شرح کریں اور اس کی مکمل وضاحت کریں۔ چلیے اور آگے چلتے ہیں۔ ابدأ بكل عنصر من اول السطر مع ربط اجزاء الموضوع بمثل الواو الفاء ثم وكذلك هذا الى ان وايضا ومما هو جدير بالذكر وغير خاف كما ان ربط احد الشيء بالشيء يربط ربطا، کسی کا کسی چیز کو کسی چیز سے مربوط کرنا، کسی کا کسی چیز کو کسی چیز سے مربوط کرنا جوڑنا۔ تو چلیے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی نیا لفظ نہیں ہے، آپ ہر جز کو نئی سطر سے شروع کریں۔ موضوع کے اجزاء کو واو فا ثم كذلك هذا الى ان ايضا مما هو جدير بالذکر وغیر خاف اور کما ان جیسے الفاظ کے ذریعے، یعنی آپ جب مضمون لکھیں تو کہیں واو کا استعمال ہو، کہیں فا کا استعمال ہوگا، کہیں ثم کا، وکذالک یعنی اسی طرح، ہذا الی ان اسی کے ساتھ ساتھ اس کا معنی ہے، تو یہ کبھی یہ استعمال کر لیں، کبھی ایضاً استعمال کر لیں، اور کہیں پیراگراف جب شروع کر رہے ہو آپ تو مما ہوا جدیر بذکر استعمال کر لیں۔ عموماً یہ پیراگراف کے شروع میں یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے ومما ہوا جدیر بالذکر، اور کبھی کبھی بیچ کے اندر بھی یہ استعمال ہو جاتی ہے ومما ہوا جدیر بالذکر، اور قابل لحاظ بات یہ ہے کہ وغیر خافن بغیر کسی خوف کے، وغیر خافن بغیر کسی خوف کے، کما ان جیسا کہ یہ، تو یعنی اس طرح کے الفاظ کا آپ کو اپنے جملوں کے اندر استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں۔ شرح العناصر لابد ان تنتفع بما حفظت من الكلمات والاساليب المختارة فاحضر بذهنك محفوظاتك ودروس المطالعة لتختار منها ما يناسب الموضوع۔ اختار احد الشيء يختار اختیارا، کسی کا کسی کو چننا منتخب کرنا، کسی کا کسی چیز کو چننا منتخب کرنا، تو مختارہ منتخب شدہ چنیدہ۔ احضر احد الشیء یحضر احضارا، کسی کا کسی چیز کو حاضر کرنا، ذہن میں لانا، کسی کا کسی کو حاضر کرنا۔ اب حصی طور پر بھی حاضر کیا جا سکتا ہے، کسی کو کہیں پر حاضر کر دیں، اور آپ ذہن کے اندر بھی حاضر کر سکتے ہیں، یعنی معنوی طور پر جو ہے آپ کسی چیز کو حاضر کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے بدہنی استعمال کیا ہے، یعنی معنوی طور پر آپ اپنے ذہن میں حاضر کریں۔ محفوظت ان کی جمع ہے، جمع کردہ چیزیں، ذخیرہ کردہ چیزیں۔ ناسب یناسب مناسبتاً، اس کا معنی ہے مناسب ہونا، اسی کے لیے ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے لائم یلائم ملائمتاً، لائم یلائم ملائمتاً، اس کا معنی بھی ہے مناسب ہونا، اس کا معنی بھی ہے مناسب ہونا۔ تو چلیے اب اس کا بھی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ محفوظ کردہ الفاظ اور چنیدہ انداز بیاں، چنیدہ اسلوب سے فائدہ اٹھائیں، لہذا آپ اپنے ذہن میں اپنے محفوظات کو اور مطالعہ کے اسباق کو حاضر کریں، اپنے ذہن میں لائیں، تاکہ آپ ان میں سے ان چیزوں کو اختیار کر سکیں جو آپ کے موضوع کے مناسب ہو، تو امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ حضرات کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔